السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شیء قدیر۔ عزیز سامعین، آج کے اس نادیہ میں میری تقریر کا عنوان ہے آثار صالحین سے تبرک کی شرعی حیثیت۔ عزیز سامعین، دین اسلام ایک آسان مذہب ہے جو ہر قسم کی بے جا تکلفات سے خالی ہے۔ شارع نے متبعین سے ان تمام چیزوں کو ہٹا دیا ہے اس دین کو آسان اور سادہ بنا کر جن کی وہ استطاعت نہیں رکھتے تھے، اور سادگی کے اہتمام اور بقا کی خاطر دین نے ہر اس راستے کو بند کر دیا جہاں سے کوئی بھی نیا عمل اندر داخل ہو سکتا تھا۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے، ان الدین یسر، کہ بے شک دین آسان ہے۔ اور ہمارے اس دین میں جو بھی نیا عمل ایجاد کرے اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک پیاری حدیث بیان کی ہے، جسے میں اور آپ سب جانتے ہیں کہ وہ حدیث کون سی ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ ہمارے اس دین میں جس کسی نے بھی کوئی ایسا عمل ایجاد کیا جو اس میں نہیں ہے یا جو اس میں نہیں تھا تو وہ عمل مردود ہے، بیکار ہے، اس عمل کا کوئی معنی نہیں ہے۔ عزیز سامعین، مذہب اسلام کی اس سادگی اور آسانی کے باوجود کچھ بدعتی طبقوں نے اس میں زہر آزمائی کی کوشش کی اور شریعت کے مقررہ آسان راستوں کو نظر انداز کر کے حصول ثواب کی خاطر دور دراز کے نئے طریقوں کو ڈھونڈ نکالا ہے، جن پر عمل کرنا نہ ہی صرف دشوار گزار ہے بلکہ ہمارے اس شریعت مطہرہ سے اس کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ عزیز سامعین، یہ طریقے بظاہر تو دل فریب اور خوشنما لگتے ہیں، مگر ان میں پوشیدہ حقائق میں اگر ان کی پوشیدہ حقائق کی شناخت کی جائے اور اس کی قباحت پر غور کیا جائے تو ان میں شرکیہ اعمال کی بو بھی شدت سے محسوس ہوتی ہے۔ عزیز سامعین، اب جب کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ تبرک کی شرعی حیثیت، تو ہمیں یہ جاننا ہے کہ تبرک کا معنی کیا ہے، تبرک کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے۔ تو تبرک برکت سے ماخوذ ہے۔ لغت میں برکت کا معنی ہے اضافہ ہونا، بڑھنا اور سعادت۔ اصطلاحی تعریف میں علامہ ابن قیم فرماتے ہیں، ان البرکۃ کثرۃ الخیر و دوام، کہ برکت کہتے ہیں خیر کی فراوانی اور اس کے دوام کو، برکت طلب کرنا، برکت چاہنا، برکت مانگنا وغیرہ۔ اور اگر اسی طرح ہم قرآن حدیث کا مطالعہ کریں جس میں جا بجا اس امر کی نشاندہی کی گئی ہے کہ برکت اور اس کی تمام انواع صرف اور صرف اللہ کی جانب سے ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایام کو برکت والا بنایا ہے، کچھ مقاموں کو برکت والا بنایا ہے۔ ایام جیسے عشر ذی الحجہ، ماہ رمضان، یوم عرفہ اور یوم جمعہ، اور اسی طرح مقامات جیسے بیت الحرام، مکہ مکرمہ، مساجد وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے نیز بنی آدم میں سے بعض اہل ایمان کو بھی متبرک بنایا ہے، لیکن واضح رہے کہ وہ اشیاء اور وہ اقوال، وہ افعال جن کو شریعت نے متبرک ٹھہرایا ہے وہ محض برکت کا سبب ہے، نہ کہ بذات خود برکت دینے والی ہے۔ عزیز سامعین، اب ہم صحابہ کرام کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر اشیاء اور آپ کی ذات سے تبرک حاصل کرنے پر نظر ڈالتے ہیں
کہ صحابہ کرام آپ کی ذات اور دیگر اشیاء سے تبرک حاصل کرتے تھے، اور جیسے کہ منہ مبارک، ریگ مبارک اور وضو کے بچے ہوئے پانی سے تبرک حاصل کیا کرتے تھے۔ اس تعلق سے بہت سی حدیثیں وارد ہیں، جس میں سے میں چند ایک آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فَوَاللَّهِ مَا تَنْحَمَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نُحَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، کہ اللہ کے نبی حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ سے کبھی بلغم نہیں نکلتا مگر کہ وہ اللہ کے نبی کے صحابہ میں سے اگر کسی کے ہاتھ پہ گرتا تو وہ اسے اپنے ہاتھ پر اور اپنے چہرے پر، اپنے جلد پر اسے مل لیتے۔ اسی طرح ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحاجرۃ فأتي بوضوء فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ہمارے پاس شدت یعنی گرمی میں نکلے آئے ہمارے پاس، تو ان کے پاس وضو کا پانی لایا گیا، اللہ کے نبی نے وضو کیا اور تو لوگ اللہ کے اس بچے ہوئے وضو کے پانی کو لینے لگے اور اسے اپنے جلدوں یعنی اپنے جسموں پر اسے ملنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تبرک کا یہ سلسلہ آپ کی حیات تک ہی محدود نہیں تھا، صحابہ اور تابعین آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کے آثار سے تبرک حاصل کرتے تھے۔ عزیز سامعات، مذکورہ دلائل سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ تبرک کی یہ شکل صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور متبرک ذات کسی بھی صاحب نظر سے مخفی نہیں ہے کہ ہمارے پیارے نبی کس قدر اعلیٰ اخلاق کے تھے، اللہ کے نبی کو کیا مقام و مرتبہ حاصل تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمارے پاس کس لیے بھیجا تھا، یہ کسی بھی انسان سے مخفی نہیں ہے، چھپا ہوا نہیں ہے۔ اس امر پر کسی اور ذات کو قیاس کر کے اس کے آثار سے تبرک حاصل کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ یہ چیز آپ کے ساتھ مخصوص ہے، دوسروں کے لیے نہیں ہے، اور ہمیں نہ ہی سیرت کے مطالعے سے کوئی ایسی دلیل ملتی ہے جس سے تبرک بآثار صالحین کی مشروعیت کا استدلال کیا جا سکے۔ صحابہ کرام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی تبرک حاصل کرتے تھے، لیکن ایک دوسرے سے نہیں حاصل کرتے تھے کہ صحابہ کرام سے تابع تبرک حاصل کرے یا پھر تابع سے تبع تابعین، نہیں، صرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ایسا کرتے تھے۔ عزیز سامعات، اب ہمیں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ آثار صالحین سے تبرک حاصل کرنا کیوں جائز نہیں ہے۔ شریعت نے ہر اس دروازے کو بند کر دیا جس سے شرک کے داخل ہونے کا ذرا بھی خدشہ ہو، اور یہ محض اس وجہ سے کہ عبادت کی تمام انواع اللہ کے لیے ہے۔ لوگ آثار صالحین سے تبرک حاصل کرنے کی آڑ میں نئے بدعتیں نکالتے ہیں، نئے بدعت اور شرکیہ اعمال کو جنم دیتے ہیں، جیسا کہ کتب تاریخ میں موجود ہے کہ جب بنو اسرائیل معاش کی تلاش کے لیے نکلتے تو اپنے ساتھ حرم کے پتھر کو بطور تبرک رکھ لیا کرتے تھے، جس سے ان کا مقصد محض تعلیم تھی، لیکن رفتہ رفتہ یہ عادت اس کیفیت کو جا پہنچی کہ جو پتھر بھی انہیں پسند آتا، جس پتھر کو بھی وہ دیکھتے اسے اپنے ساتھ رکھ لیتے، انہیں دیوتا اسی پتھر کو دیوتا، اسی پتھر کو الہ و معبود بنا لیتے۔ ٹھیک اسی طرح اگر موجودہ صورتحال پر نظر ڈالی جائے تو معاملہ اسی سے جا ملتا ہے۔ ابتدا میں تو ان آثار سے تبرک حاصل کیا جاتا ہے اور بات شرک تک جا پہنچتی ہے، انہیں برکت دینے والا خیال کرنے لگتے ہیں۔ عام لوگ اس سلسلے میں ایک حد پر قائم نہیں رہتے کہ بس انہیں متبرک ہی سمجھا جائے، بلکہ حد سے تجاوز کر جاتے ہیں اور متبرک سے ایسی چیزوں کی امید رکھتے ہیں، ایسی چیز کا اعتقاد رکھتے ہیں جو ان کے اندر ہوتی ہی نہیں ہے۔
ہم کسی شخص کے نیک ہونے کا تو گمان کر سکتے ہیں لیکن ان کے آثار سے تبرک حاصل نہیں کر سکتے۔ ان تمام